السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت سے پہلے کی 3 نشانیاں۔ حضرت اسد بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا مرنے کے وقت ایک ہو، یا کسی ایسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبائی بیماری پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ یعنی ان صورتوں میں کس طرح روح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، پھر اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ یعنی گھمنڈ سے انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پرنگدہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راجا کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور زبان لڑکھڑانے لگی اور کہنے لگا بس مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی کچھ ضرورتیں پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب تو کبھی اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و دولت کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت اومش سے روایت ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کون تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مجھے بچائیں اور ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئی۔ حضرت سلیمان نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ضرور کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور بعض برگزیدہ پرندوں کے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں کہ ہر ضرور کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگرچہ موت کے بارے میں کوئی یقینی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیشین گوئی کرتے ہیں۔ حضرت علی کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات یعنی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو جان لے کہ موت کے واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ زہود انبیاء
नबियों के बाप हैं। हज़रत यूसुफ हज़रत इब्राहीम के पोते थे। हज़रत यूसुफ वो नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था और बड़ी ही खूबसूरती अता की थी। इतनी खूबसूरती की मिस्र की शहज़ादियों ने जब देखा तो उन्होंने भी अपनी उंगलियों की काट डाली। उन्हें पता तक नहीं चला वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इस तरह मगन हो गईं कि उनकी नज़रें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर थीं और उन्होंने सेब और छुरी पकड़ी हुई थी। सेब की जगह पर वो अपने हाथ काटती रहीं, उंगलियां कटती रहीं, उन्हें पता तक न चला। हज़रत यूसुफ़ हज़रत इब्राहीम के पोते थे जबकि याकूब के बेटे थे। हज़रत याकूब जो कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे, उनकी मौत के फरिश्ते यानी हज़रत इज़राइल के गहरी दोस्ती थी। हज़रत इज़राइल जब अल्लाह के नबी याकूब के इलाके में किसी की रूह निकालने जाते थे तो हज़रत याकूब के घर ज़रूर आते और उनसे मुलाकात ज़रूर करते, क्योंकि उनकी गहरी दोस्ती और याराना था। यानी जिस तरह हम इंसान जब कभी अपने किसी दोस्त के इलाके में जाते हैं तो अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए उसके घर ज़रूर जाते हैं, इसी तरह इज़राइल यानी मौत का फरिश्ता जब भी उस इलाके में चक्कर लगाने जाता तो अपने दोस्त यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज़रूर मुलाकात करता और बताते थे कि मेरा आना इस तरह हुआ कि मैं फ़ला की जान कब्ज़ करने जा रहा हूँ या फ़ला की बिन फ़ला की रूह निकालने जा रहा हूँ। एक दफ़ा याकूब अलैहिस्सलाम मलेकुल मौत के सामने फरमाइश रखी कि ए मेरे दोस्त, जब तुम मेरी रूह निकालने आओगे यानी मुझे इस दुनिया से लेने के लिए आओगे तो मुझसे वादा करो कि तुम मुझे पहले ज़रूर बता कर आओगे। मौत के फरिश्ते ने अपने दोस्त से हामी भर ली कि जब कभी आपकी रूह निकालने आऊँगा तो पहले आपको इस बात से बाखबर करूँगा। दोनों दोस्तों के माबेन से बात तय हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दिन गुज़रते गुज़रते चल फिरने की सकत यानी ताकत ख़त्म हो गई, खाने पीने की लज्जत ख़त्म हो गई, ज़ुबान का जायका ख़त्म हो गया, अल्लाह के नबी की कमर टेढ़ी हो गई और झुक गए, रिस्क का जो दाना पानी था वो भी ख़त्म हो गया और मौत का वक्त करीब आ गया। उसी दिन मलेकुल मौत हज़रत याकूब के घर दाखिल हुई। अल्लाह के नबी हज़रत याकूब ने मौत के फरिश्ते को देखा तो पूछा कि किधर आना हुआ, क्या मुलाकात के लिए आए हो? तो मौत के फरिश्ते ने कहा, नहीं नहीं, मुलाकात के लिए नहीं, बल्कि आज तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे दोस्त, हमारे दरमियान ये बात तय हुई थी कि जब तुम मेरी रूह निकालने आना तो मुझे पहले बता कर आना, लेकिन तुमने तो मुझे बताया तक नहीं। तुमने मुझसे ये वादा किया था कि मैं आने से पहले बताऊंगा, तो आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए था। तब मलेकुल मौत ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, आपके साथ मेरी गहरी दोस्ती है, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ किया हुआ अपना वादा भूल जाता और आपको ना बताता। ए अल्लाह के नबी और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार बताया कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आने वाला हूँ। कई बार आपको मुत्तला करने के लिए बाद ही आपके पास आया हूँ। याकूब हैरान हो गए और पूछा कि वो कैसे? तो मलेकुल मौत ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के नबी, क्या आपको याद है कि आपके इलाके में मैंने फ़ला बिन फ़ला की रूह निकाली थी और उस बूढ़े इंसान की मौत के बाद उसकी तदफीन भी आपने हाथों से ही की थी। हज़रत याकूब ने कहा, जी हाँ, मुझे याद है। इसके बाद मलेकुल मौत ने मज़ीद कहा कि आप ही के इलाके में मैंने फ़ला बिन फ़ला एक बच्चे की रूह भी निकाली थी, आपको उसके बारे में भी याद है? हज़रत याकूब ने फरमाया, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। तब मौत के फरिश्ते ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं सिर्फ़ उनकी रूह कब्ज़ करने ही नहीं आता था, बल्कि आपको बार बार बताने भी आता था कि आज इनकी बारी है, इसीलिए आप भी तैयार हो जाइए। ए अल्लाह के नबी, मैं आपको एक बार नहीं बल्कि कई बार बता चुका हूँ। मोहतरम नाजरीन, मौत का फ़रिश्ता जब हमारे हमसाए की रूह निकालने आता है तो वो सिर्फ़ उसकी मौत का सामान लेकर नहीं आता, बल्कि हमें भी बताने आता है कि आज इसकी बारी है तो तुम भी तैयार हो जाओ, लेकिन क्योंकि कल तुम्हारी बारी है। इसी से साबित होता है कि जब मोहल्ले में मौत का फ़रिश्ता आ जाए तो और रूह
کسی کی نکال کے لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والوں کو بھی تیار ہو جانا چاہیے کہ آج اگر میرا یہ غیرہ دوست ہمسایہ رشتہ دار مر گیا، آج میرا بھائی چلا گیا، آج میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، آج میری ماں چلی گئی، یا کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ زندگی کے لمحے ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہے، اسی لیے ان لمحوں کو غنیمت جانو اور ضائع و برباد نہ کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے، اے دنیا والو، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی جا رہی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اس سے کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس دوسرے شخص نے کہا، جناب، تمہاری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا، پھر تو فائدے میں رہے گا اور نقصان دیکھنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کے پگھلنے سے پہلے کچھ عمل نہ کما سکوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامتیں ظاہر ہونے لگیں، یعنی تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے اور تمہاری موت قریب ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن میں توانائی یعنی طاقت ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہیں لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے میں لذت نہیں، پیسے تو ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ موت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کے ہاتھ ہم اپنے شکنجے میں لے لیں، ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی جانب رواں ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت کی سختی آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔